أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، آج اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ظاہری حسن کا متعلق کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس کے سارے احکام فطرت کے عین مطابق ہے اور اس کی تعلیمات فطرت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ چنانچہ جہاں اسلام نے روحانی جمال و کمال کی تعلیم دی ہے، وہاں ظاہری حسن و جمال کو سنوارا اور بنایا ہے۔ یہ دونوں جمال و کمال اگر یکجا ہو جائیں تو انسانی کمالات کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ بال ظاہری حسن و جمال کی بہترین علامت ہے اور اس حسن و جمال کا اظہار مرد و عورت میں یکساں نہیں بلکہ الگ الگ ہے۔ بالوں کا حسن و جمال اس وقت جمال کہلاتا ہے جب اس کا خاطر خواہ لحاظ اور خیال ہو، لیکن انہی بالوں کو جو مختلف بدن کے حصوں میں نکلتے ہیں بے ہنگم چھوڑ دیا جائے، ان کی اصلاح، ان کی درستگی اور ان کا تراش و خراش کا کوئی خیال نہ ہو تو خوبصورتی کے بجائے بدصورتی پیدا ہوگی، زیبائش کے بجائے بدصورتی پیدا ہوگی اور بدنمائی پیدا ہوگی۔ داڑھی مردانہ وجاہت اور حسن و جمال کی شاندار علامت ہے اور وقار کا نشان ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے اور داڑھی رکھنا اور بڑھانا اور مونچھوں کو کاٹنا اور تراشنا اسلام کی تعلیمات فطرت میں بہت بلند مقام رکھتا ہے۔ وہ مسلمانوں کا قومی اور ملی شعار ہے اور وہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احف الشوارب واعف اللحى کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹواؤ۔ مشرکین و مجوسی عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں کہ وہ داڑھی کو کٹاتے ہیں اور مونچھوں کو بڑھاتے ہیں کہ وہ مرد ہو کر عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور مردانہ حسن کو ختم کر کے زنانہ حسن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے، اور ان لوگوں پر بھی جو ایسے لوگوں کی نقالی اختیار کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کی لعنت اور پھٹکار کے مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرح داڑھی کٹا کر عورتوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے، زنانہ حسن پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خالف المشرکین احف الشوارب واعف اللحى کہ مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کٹاؤ۔ آج زمانہ الٹا ہو گیا ہے، لوگ داڑھیاں کٹاتے ہیں اور مونچھیں رکھتے ہیں، اور جہاں تک کہ مونچھ بڑھانے اور رکھنے میں مقابلہ بازی تک کرتے ہیں، جبکہ دین فطرت کا حکم اس کے برخلاف یہ ہے کہ داڑھیوں کو رکھنی چاہیے اور مونچھوں کو کٹانی چاہیے اور پست رکھنی چاہیے، بست کرانی چاہیے۔ اور جو لوگ چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، برائے نام داڑھی رکھتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کیا وہ شریعت کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں کہ یا نہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کے حکم کے مطابق تو اس وقت ہوگا کہ جب ایک مشت داڑھی رکھی جائے، اور ایک مشت داڑھی رکھنا شریعت میں واجب ہے اور اس سے کم رکھنا سخت گناہ اور حرام ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلق کر دینا لحیہ حرام است و گذاشتن عام بقدر قبضہ واجب است کہ داڑھی کا منڈانا حرام ہے اور ایک مقدار اور ایک مشت اس کو چھوڑے رکھنا واجب ہے۔ داڑھی چہرے کا نور ہے، اس سے نورانیت پیدا ہوتی ہے اور وقار اور رعب بڑھ جاتا ہے، چہرے کا حسن برقرار باقی رہتا ہے۔ آپ تجربے کے لیے کسی ایسے دو نوجوان کو دیکھ لیجئے جو عمر میں برابر ہوں اور ہم عمر ہوں، کہ ایک داڑھی تراشتا ہو اور ایک داڑھی رکھتا ہو، کہ کس کے چہرے پر خوبصورتی اور رونق ہے اور کس کے چہرے پر بے رونقی ہے۔ مگر افسوس کہ ان چیزوں کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں ذوق سلیم کی ضرورت ہے اور ہمارا مزاج و ذہن مغربیت میں ڈھل کر فاسد ہو چکا ہے، اور ہمیں وہی چیزیں پسند آتی ہے جو مغربیت کو اچھی لگتی ہے اور ہمیں وہی چیزیں خراب لگتی ہے جو مغربیت نے جسے خراب قرار دیا ہے۔ بتائیے کہ ایک مسلمان کے لیے ذوق سلیم کتنا بڑا فساد ہے، اور بتائیے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ ذوق سلیم کتنا بڑا فساد ہے۔ سوچئے کہ دین فطرت کے اینک کو اتار کر ہم اندھی اینک سے کیسے کسی چیز کا ادراک کر سکتے ہیں، کیسے کسی چیز کا پتہ لگا سکتے ہیں اور کیسے کسی چیز کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہماری شکل و صورت اور ہماری رہن سہن، ہمارا وضع قطع کیسا ہونا چاہیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کی رہنمائی پوری موجود ہے۔
ہمیں کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ مسلم کی شریف کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین طرز عمل اور طریقہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حیات ہے۔ اور قرآن میں ارشاد ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ موجود ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے اور قیامت کے دن سے ڈرتا رہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت گنی اور بڑی داڑھی رکھ کر خود بھی رکھی ہے اور امت کو بھی اس کا حکم دیا ہے۔ تمام صحابہ کرام اور تابعین اور تابعین نے اس حکم پر عمل کر کے بتا دیا ہے کہ ہمارے چہرے کی خوبصورتی اور رونق کس میں ہے اور ہمارے چہرے کی بے رونقی اور بے صورتی کس میں ہے۔ اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہمیں رونق پیدا کرنی چاہیے یا بے رونقی، ہمیں نور پسند ہے یا بے نوری۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ خلاف پیمبر کسے رہ گزی او ہرگز بمنزل نخواہد رسید، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے خلاف کسی نے راستہ اختیار کیا تو وہ ہرگز منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔